بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ جھوٹوں کی قوم کا سردار سچا ہے۔ مولانا طارق جمیل نے چندہ جمع کرنے کی ٹی وی میراتھن پر ایک فکر انگیز اور رکت آمیز خطاب کیا۔ مولانا کی اس خوبی کا اعتراف ان کے مخالف بھی کرتے ہیں کہ وہ حق بیان کرتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں، خواہ اس کی زد میں حاکم وقت آئے یا ان کی اپنی ذات۔ انہوں نے اپنی قوم کی پارسائی کے قلعے کھولتے ہوئے فرمایا کہ اب مجھے بتائیں، ہمارے سارے اینکرز بیٹھے ہیں، سارے ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہیں، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں، ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے۔ مولانا نے مزید فرمایا کہ 22 کروڑ لوگوں میں سے کتنے سچے ہیں اور کتنے دیانتدار؟ ہم مولانا کی ہی طرح اس سوال کا جواب جانتے ہیں، مگر مولانا کے اگلے کلمات سن کر دل کو کچھ ڈھارس بندھی۔ انہوں نے بتایا کہ جھوٹوں کی اس قوم کا سردار ایک سچا اور دیانتدار شخص ہے۔ مولانا کے الفاظ کچھ یوں تھے: وزیر اعظم صاحب، آپ اکیلے ہیں، دیانتدار ہیں، اللہ سے رونے دھونے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں دیانتدار کتنے ہیں؟ میری قوم جھوٹ چھوڑ دے، میری قوم بددیانتی چھوڑ دے، میری قوم بے حیائی چھوڑ دے۔ ہم نے ویڈیو کو غور سے دیکھا ہے۔ تمام اینکرز اور دیگر شرکاء یہ کلمات سن کر شرم سے پانی پانی ہو رہے تھے۔ اپنے بارے میں سچ سننا آسان تو نہیں ہوتا۔ ہمیں یقین ہے کہ دیگر 22 کروڑ جھوٹے اور بددیانت لوگ بھی اسی طرح شرم سے پانی پانی ہو گئے ہوں گے۔ مولانا کا بیان جادو کا سا اثر رکھتا ہے۔ ان کی میڈیا پر مقبولیت ایسی زبردست ہے کہ وہ جس چینل پر رمضان ٹرانسمیشن میں آنے کی حامی بھریں، وہ اس پروگرام سے روزانہ کروڑوں کمانے لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میڈیا کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی میراتھن میں انہوں نے میڈیا کے کام کرنے کے طریقے پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کہ کوئی نصیحت کریں۔ میں نے کہا کہ چینل سے جھوٹ ختم کر دو۔ کہا کہ چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ حق بات یہی ہے، ہم سب چاہیں اوپر اوپر سے انکار کرتے رہیں، مگر ہمارے دل تو اس امر سے آگاہ ہیں کہ میڈیا پر وہی مقبول ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جل فریب اور مکر سے کام لیتا ہے۔ جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا پروگرام اور اس کا چینل اتنا زیادہ چلتا ہے۔ جیسا کہ اس چینل کے مالک نے اعتراف کیا کہ لوگ میڈیا پر جھوٹ بولنا بند کریں تو میڈیا ختم ہو جاتا ہے۔ میڈیا پر ایسے ہی جھوٹ چلتا رہا تو قوم پر آسمانی اور زمینی آفات تو نازل ہوں گی۔ مولانا کے گزشتہ بیان پر خوب لے دے ہوئی تھی کہ انہوں نے وزیر اعظم، آرمی چیف، بحریہ چیف، فضائیہ چیف وغیرہ سب کے لیے خوب دعا کی تھی، مگر کرونا کے خلاف اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر لڑنے والے ڈاکٹروں کے حق میں ایک کلمہ نہیں کہا تھا۔ اس مرتبہ مولانا نے یہ شکوہ دور کر دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کے علاوہ ڈاکٹروں کی بھی خوب تعریف کی اور فرمایا، اللہ ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مولانا روحانی کے علاوہ دنیاوی امور کے بھی ایک جدید ماہر ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم کی فراخ دلی سے تعریفیں کی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے لاک ڈاؤن پر اپنے تحفظات بھی ظاہر کیے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ، لاک ڈاؤن کے اندر ایک ایک کمرے میں 10 آدمی بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ؟ یا اللہ، تو ہی دور کرے گا اس آفت کو، یہ لاک ڈاؤن سے نہیں جائے گی۔ مولانا کی اس بات سے کوئی ذی شعور شخص انکار نہیں کرے گا۔ ایک کمرے میں 10 آدمی بھرے ہوئے ہیں اور لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ؟ لاک ڈاؤن میں ایسے اجتماعات ہوں گے تو کرونا کہاں رکے گا؟
اب آپ دیکھ لیں کہ یہ بات کہنے کی جرت صرف مولانا طارق جمیل نے کی تھی، باقی کسی عالم میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ایسا حق بیان کر سکے۔ مولانا نے چین، اٹلی اور دیگر ممالک کے جھوٹ کا پول بھی کھول دیا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کے ذریعے کرونا پر قابو پایا ہے۔ صاف صاف بتا دیا کہ ایسی آفت لاک ڈاؤن سے نہیں جاتی، اسے اللہ ہی دور کرتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ جس طرح اللہ نے چینیوں پر اپنا خاص کرم کیا ہے ویسا ہی پاکستانیوں پر بھی کرے گا اور کرونا کو دور کرے گا۔ بہرحال ایک مکان یہ بھی ہے کہ کہیں چینیوں کی رسی دراز نہ کی جا رہی ہو۔ وہ رمضان کے دنوں میں تو خاص طور پر سنگیانگ کے روزے داروں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں اور راہ چلتے مسلمانوں کو زبردستی کھلاتے پلاتے ہیں۔ مولانا اپنے بیان کے دوران قوم کے جھوٹ، مکر، فریب، بے حیائی اور میڈیا پر منافقت کا ذکر کرتے کرتے آپ دیدہ ہو گئے۔ شدت جذبات سے ان کی آواز بھر گئی، بار بار انہیں اپنا گلا صاف کرنا پڑا اور ناک سڑکنی پڑی تاکہ بات کر سکیں۔ ہماری رائے میں ان دنوں اگر مولانا اپنے جذبات پر قابو رکھیں تو مناسب ہوگا۔ اگر کل کرونا کا موسم ہے، مولانا تو معمول کا گریہ کرتے ہیں مگر کرونا کی ٹیم والے اس گریہ زاری کو کرونا کی علامت میں سے نہ سمجھ لیں۔ ایسی نازک گھڑی میں قوم کو تنہا چھوڑ کر اگر مولانا کو بھی قرنطینہ میں جانا پڑا تو پھر قوم کو یہ کون یاد دلائے گا کہ وہ جھوٹی اور بے حیا ہے اور میڈیا پر صرف جھوٹ بکتا ہے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرما اور تمام زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ۔